صدر ٹرمپ ایک بار پھر قاتلانہ حملے میں بچ گئے، ملزم گرفتار، سیکیورٹی اہلکاروں نے صدر کو حصار میں لے لیا۔ حال سے باہر لے جاتے ہوئے صدر ٹرمپ لڑکھڑا گئے۔ میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیہ تقریب جاری تھی کہ حملہ آور نے فائر کھول دیا۔ ایک پولیس افسر زخمی، صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور دیگر ارکان بھی محفوظ رہے۔ تقریب میں جے ڈی وینس اور پیٹ ہیگس سمیت صدر ٹرمپ کی پوری کابینہ موجود تھی۔ گولی چلتے تمام ارکان نے ٹیبلز کے نیچے پناہ لے لی۔ میرے خیال میں شوٹر کا ایران جنگ سے تعلق نہیں، یہ واقعہ ایران جنگ میں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صدر ٹرمپ کی فائرنگ کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کہا، مشتبہ شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، خیال ہے ہدف میں ہی تھا۔ ایک اہلکار کو گولی لگی، بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ گرفتار مشتبہ حملہ آور کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت اقدامات کر کے ہزاروں افراد کی جانیں بچائی۔ ہم جلد معلوم کر لیں گے آیا یہ واحد شوٹر تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہے۔ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا۔ ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنی، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا۔ میلانیا نے فوراً کہا، بری آواز ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوگے، ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، اپنی تقاریب منسوخ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے پریس عشائی میں فائرنگ، سی سی ٹی وی نے سیکیورٹی خلاف بے نقاب کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویڈیو میں مسلح شخص کو سیکیورٹی اہلکاروں کے قریب سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ میں ایک تفتیش کار کو کہتے سنا گیا کہ ملزم کی مؤثر چیکنگ نہیں ہوئی۔ حکام کے مطابق حملہ آور کو طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت 31 سال کے کول تھامس ایلن کے نام سے ہوئی۔ وہ کیلیفورنیا کے علاقے ٹورینس کا رہائشی ہے۔ امریکی صدر کی تقریب میں سنگین سیکیورٹی خامیاں موجود تھیں۔ امریکی خبر رساں ادارے دی ڈیلی بیسٹ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوڈہرٹی کا انکشاف، کہا واشنگٹن میں ہونے والے فائرنگ واقعے کے بعد جب وہ اپنے کمرے کی جانب گئے تو سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روک دیا، جہاں ایف بی آئی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موجود تھے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حملہ آور اسی کوریڈور میں ان کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ پولیس کو شبہ تھا کہ حملہ آور ہوٹل کا مہمان تھا اور اس کے کمرے کی تلاشی کے لیے عدالتی اجازت درکار تھی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا کہ ہوٹل میں داخلے کے وقت نہ تو سامان کی مکمل تلاشی لی گئی اور نہ ہی مہمانوں کی مؤثر سیکیورٹی چیکنگ کی گئی، جس کے باعث حملہ آور مبینہ طور پر اسلحہ لے جانے اور ہوٹل کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کرنے میں کامیاب رہا۔ صحافی کے مطابق مہمان آسانی سے لفٹس اور فلورز کے درمیان آ جا سکتے تھے اور صرف ایک سادہ ٹکٹ دکھا کر تقریب کے مقام تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، جو ایک سنگین سیکیورٹی ناکامی تھی۔ وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے والا امریکی شہری انعام یافتہ استاد کول تھامس ایلن کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا۔ ملزم شاٹ گن، پستول اور 31 چاقوں سے لیس تھا۔ ایف بی آئی اور پولیس نے کیلیفورنیا میں صدر ٹرمپ پر حملہ کرنے والے ملزم کول تھامس ایلن کے گھر پہنچ کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ملزم سے ایک شاٹ گن، ہینڈ گن اور متعدد چاقو برآمد۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ میں نے گولیاں چلنے کا ذکر نہیں کیا، میرا بیان صدر ٹرمپ کی تقریر سے متعلق تھا۔ میں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی تقریر کا انداز مزاحیہ اور تفریحی ہوگا، کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، کچھ میڈیا اداروں یا نمائندوں پر طنز ہوگا، یہ ایک روایتی سیاسی تقریر ہوگی جس میں ذاتی انداز نمایاں ہوگا۔ ٹرمپ کی تقریر کا زیادہ حصہ صدر نے خود لکھا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی امریکی صدارتی عشائی میں فائرنگ کی مذمت، واقعے پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں، میری دعائیں اور نیک تمنائیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل میں 1981 میں سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ایک شخص نے فائرنگ کی اور گولی ریگن کو لگی۔ ریگن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا کامیاب علاج ہوا اور وہ بچ گئے۔ وزیر اعظم شاندار اور فیلڈ مارشل فینٹاسٹک، پاکستان نے ایران امریکہ تنازع حل کرانے میں بہترین کام کیا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان نہیں جا رہے، سفر میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا طویل سفر بے مقصد گفتگو کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں صرف فون کرنا ہوگا، ہم فون پر بات چیت کریں گے، ایرانی جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ دھمکی اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے، ایرانی صدر مسعود پشگان کا ایکس پر بیان، کہا امریکہ سے ماضی میں کیے گئے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا، جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔
ایران مسائل حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پڑوسی ممالک کے ساتھ باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ خطے کے عوام کے مفادات اور استحکام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دورہ پاکستان کو نہایت سود مند قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کے مثبت کوششوں اور بھائی چارے کی بنیاد پر علاقے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے قابل عمل فریم ورک پیش کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا موقف واضح کر دیا۔ اب دیکھنا ہوگا کیا امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مسقط میں سلطان عمان سے ملاقات، مذاکراتی عمل اور ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی ماسکو بھی جائیں گے۔ امریکی بحریہ کی بحیرہ عرب میں تجارتی بحری جہاز کے خلاف کارروائی، MV-7 جہاز کو روک لیا۔ سینٹکام کے مطابق MV-7 19 بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں میں سے ایک ہے۔ ایران بحری جہاز تجارت کے آڑ میں غیر قانونی مصنوعات کی منتقلی میں ملوث ہے۔ بحری جہاز اربوں ڈالر کی ایرانی توانائی، تیل اور گیس منتقل کرنے میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی توانائی کی ترسیل اور جہازوں پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ جارحیت کی تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج کا امریکہ کو انتباہ، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج نے خطے میں اپنی ناکہ بندی، غنڈہ گردی اور قزاقی جاری رکھی تو ایران کی طاقتور افواج بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکی اور صہیونی دشمنوں کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج خطے میں امریکی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نئے ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر زرداری کا چین کے صوبہ یونان کے شہر چانگشا میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ، صدر مملکت کا صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور۔ ثانی گروپ کے چیئرمین تانگ شیگو نے صدر زرداری کو کمپنی کے جدید مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات اور تحقیق و ترقی میں جاری سرمایہ کاری پر بریفنگ دی۔ دورے میں پاکستان اور چین کے درمیان انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مملکت کو تعمیراتی شعبے میں زیر استعمال ہیوی مشینری اور متعلقہ آلات کی پیداواری صلاحیت بارے بریف کیا گیا۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فتنہ الہندوستان BLA ہو یا فتنہ الخارج TTP میں دیگر دہشت گرد گروہوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ساتھ پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارتی فوج اور حکومت اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث نوجوانوں اور بچیوں کو نشانہ بنا کر بے حساب مظالم ڈھائے گئے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی وزیر مملکت کھیلداس اور اقلیتی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا بھارت نے پہلگام کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی، دنیا میں بھارت کو آج ذلت کا سامنا ہے۔ وزیر مملکت کھیلداس نے کہا کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ اپنے تہوار مل کر مناتے ہیں۔ بشپ ندیم کامران نے کہا کہ پاکستان میں مثالی مذہبی ہم آہنگی۔ رکن قومی امن کمیٹی راجیش کمار ہردسان نے کہا کہ مودی کی منفی سیاست نے بھارت کے سیکولر چہرے کو داغدار کر دیا۔ پاک فضائیہ دشمن کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ مارکا حق میں پاک فضائیہ نے جرأت و بہادری کی وہ تاریخ رقم کی جس کی ہیبت پوری دنیا میں محسوس کی۔ پاک فضائیہ نے ثابت کیا وہ رافیل جیسے کسی بھی جدید طیارے کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا مکروہ کردار بے نقاب۔ لیک شدہ دستاویز کے مطابق ضلع اننت ناگ میں منصوبہ بندی کے تحت فالس فلیگ آپریشن کی ہدایات دی گئی۔ بھارتی میڈیا کو 3 گھنٹوں میں پاکستان مخالف بیانیہ دینے کی ہدایات تھی۔ 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے متحرک کرنے کا انکشاف۔